قابل احترام بزرگ اور عزیز و دوستوں، اللہ تعالیٰ ایک نظام خلقت کائنات کا یوں بنایا ہے کہ جب دنیا میں اندھیرا چھا جاتا ہے، تاریکی چھا جاتی ہے، ظاہر سی بات ہے جب دنیا میں اندھیرا چھاتا ہے تو ایک دوسرے کو کوئی پہچان نہیں پاتا، ایک دوسرے کو کوئی جان نہیں سکتا، اس لیے کہ اندھیرا دیوار بن کر آمنے کھڑا ہوا ہے، سامنے جمع ہوا ہے، پردے کی طرح اندھیرا چھا گیا ہے، اس کے آڑ میں کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ جب اندھیرا دنیا میں چھا جاتا ہے تو اللہ اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے، اس تاریکی کو ختم کرنے کے لیے دو نور دنیا میں بھیجتے ہیں، ایک سورج اور ایک چاند۔ جب سورج دنیا میں آتا ہے تو دنیا کی اندھیری چھٹ جاتی ہے اور ایسا روشنی عام ہوتی ہے تو ہر ایک بندہ چھوٹی سی چھوٹی چیز کو بھی دیکھ کر پہچان لیتا ہے کہ آخر یہ چیز نفع والی ہے یا نقصان والی۔ اس لیے اندھیرا چھٹ گیا سورج کے آنے پر، اندھیرا چھٹ جاتا ہے چاند کے آنے پر۔ اللہ نے یہ دو مخلوق کو دنیا میں ایسا بنایا ہے کہ جس کے آنے سے پوری دنیا کی اندھیری چھٹ جاتی ہے۔ یہ نظام کائنات ہیں اور یہ خلقت کائنات کا اللہ نے ایسا نظام بنایا ہے۔ ٹھیک اسی طرح میرے عزیزوں، قابل احترام بزرگوں، ٹھیک اسی طرح خلقت انسان کا بھی اللہ ایک نظام ایسا بنایا ہے۔ جب انسان کے دلوں پر اندھیریاں چھا جاتے ہیں اور انسان کے دل جہالت سے بھر جاتے ہیں، گمراہی سے بھر جاتے ہیں اور دل میں اندھیری اور تاریکی بھر جاتی ہے، تو پھر یہ دل نہ اللہ کو پہچان سکتے ہیں، نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو سمجھ سکتے ہیں، نہ ایک دوسرے کا ادب اور احترام ان کے سامنے ہوتا ہے۔ ارے کیا بات ہوگی جب دنیا میں اندھیرا چھا جاتا ہے اور ایک دوسرے کو پہچان نہیں سکتے، ٹھیک اسی طرح دلوں پر بھی اندھیرا چھا گیا ہے جس کی وجہ سے یہ دنیا میں ایک دوسرے کو پہچان نہیں سکتے، صحیح غلط کا علم نہیں ہوتا، جائز ناجائز کی پہچان نہیں ہوتی، نہ یہاں اولاد اپنے ماں باپ کو پہچاننے والے ہوتے ہیں، نہ یہاں شاگرد اپنے استاد کی قدر کرنے والا ہوتا ہے۔ وجہ دل پر اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ جیسا دنیا کے اندھیرے کو دور کرنے کے لیے دو نور کا نظام اللہ نے بنایا ہے، ایک چاند اور ایک سورج ہے، ٹھیک اسی طرح دلوں کے اندھیرے کو دور کرنے کے لیے، یا دلوں کی تاریخیوں کو دور کرنے کے لیے اور دلوں میں روشنی اجھالنے کے لیے اور روشنی جگانے کے لیے اللہ نے دو نور کا نظام بنایا ہے۔ ایک ہے کلام اللہ، ایک ہے قرآن مجید اور ایک ہے قرآن شریف اور دوسرا ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا کی اندھیریاں ختم ہوتے ہیں چاند و سورج کے آنے سے، دل کے اندھیریاں دور ہوتے ہیں۔ ایک ہے کلام اللہ شریف، ایک ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کی رہبری میں حقیقت کی تعلیم حاصل ہوتی ہے، قرآن کی روشنی میں حقیقت سمجھ میں آتی ہے، اور قرآن ایک ایسا ہمارا رہبر ہے جو منزل مقصود کو پہنچا سکتا ہے۔ آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمانے کا موقع ہے اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتے ہیں، یا نبی اللہ، آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ہمارا کیا ہوگا، ہمارا کیا عالم ہوگا؟ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا، دو چیزیں آپ کے درمیان میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کہ جب تک ان کے تابع رہو گے، جب تک ان کے دامن کو تھامے رہو گے، جب تک ان کے روشنی میں اپنی زندگی کو چلاؤ گے، انشاءاللہ ہر گمراہی سے بچے رہو گے، ہر جہالت سے بچے رہو گے۔
ضرور منزل مقصود کو پہنچ کر رہو گے۔ تو عزیز اکرام، اللہ نے ہمیں دو دولتیں دی ہیں، ان دو نعمت، ان دو دولتوں کی جتنی بھی قدر کر لے وہ کم ہے۔ جب ان تعلیمات سے، ان کی رہبری میں ہماری زندگی میں چمکدار ہو جاتی ہے، پر نور ہو جاتی ہے، اور یہ دل روشن دان بن جاتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ رات کے اندھیرے میں اس مالک کا خیال ہوتا ہے، اور دن کے اجال اور بازاروں میں اس مالک کا خیال ہوتا ہے۔ آخر کیا بات ہے؟ بازار جھوٹ کے بغیر چل نہیں رہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ دل اندھیرے سے چھایا ہوا ہے، دل اندھیرے سے بھرا ہوا ہے۔ نہیں سمجھ میں آ رہا، الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی آپ کو نجات دلاتی ہے اور جھوٹ آپ کو ہلاکت میں لے جاتا ہے۔ جھوٹ تو آپ کی تباہی کا سامان ہے اور سچائی آپ کی نجات کا سامان ہے۔ یہ بات اس لیے نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ قرآن کی تعلیمات سے ہم دور ہو گئے اور احادیث مبارکہ سے ہم پیچھے ہو گئے۔ جب واقعی ان تعلیمات حاصل ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی دولت اتنا ضرور ہوگا کہ ہر جگہ مولا کائنات رب العالمین مالک الملک ہونے کا خیال پیدا ہو جائے گا۔ ایک چور ڈاکو اپنے بچے کو کہا کہ میرے دوست اور ساتھی آج نہیں رہے، مدرسے کی چھٹی ہو گئی ہے، تو گھر آیا ہے۔ مدرسے کی چھٹی ہو گئی، طالب علم مدرسے میں پڑھتا تھا، استاد کی صحبت حاصل کی تھی، مدرسے کا وہ نورانی ماحول میں پلتا تھا، چھٹی میں گھر آیا ہے۔ ابا کہتے کہ بیٹا میرا تو دھندا تجھے معلوم ہے، چوری کا، ڈکیتی کا، آج میرا ساتھی کوئی ہے نہیں کہ میرا ساتھ دے میرے چوری ڈکیتی میں، چل تو میرا ساتھ دے بیٹا ہے۔ اب بچہ بھی باپ کے کہنے پر مجبور ہو کر ساتھ میں ہو گیا۔ چلتے چلتے باپ بیٹے کو سمجھاتا ہے کہ بیٹا دیکھ، گھر کے آنگن میں باہر کھڑے رہنا، جب میں اندر داخل ہو جاؤں تو نظر دوڑاتے رہنا ادھر ادھر، جب بھی کوئی نظر آئے تو آواز لگا دینا کہ دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے، ایک دفعہ آواز لگا دینا، میں سمجھ جاؤں گا، اور تو دوڑتے دوڑتے گھر پہنچ جانا، میں اپنے راستہ پکڑ کر اپنے گھر پہنچ جاؤں گا، آخر دونوں بچ جائیں گے۔ ہوا ایسا ہی، باپ ڈکیتی کے لیے، چوری کے لیے اندر چلا اور سارا سامان کو سمیٹ لیا، اب بوری میں باندھنا باقی تھا اور اٹھا کر کندھے پر لے کر نکل کر آنا باقی تھا۔ اتنے میں بچے نے آواز لگایا کہ ابا کوئی دیکھ رہا ہے، ابا کوئی دیکھ رہا ہے، ایک آواز لگانا تھا، باپ سارا سامان چھوڑا، جان بچے تو لاکھوں پائے۔ یوں سامان چھوڑا اور دوڑ پڑا، باپ بھی گھر پہنچا، بیٹا بھی گھر پہنچا، تھکے تھکے سانس چل رہی تھی۔ بیٹا کیا بات ہے؟ آخر کون دیکھ رہا تھا؟ جوان تھا کہ بوڑھا تھا؟ گھر والا تھا کہ گھر کے باہر کے آنگن والا تھا؟ پڑوسی تھا کہ خود گھر والا تھا؟ آخر کون تھا تو بتا تو صحیح۔ پھر بیٹا کہتا کہ ابا وہ صرف ایک گھر کا نہیں، وہ سارے کائنات کا رب العالمین تھا، وہ ایک گھر کا نہیں، سارے کائنات کا رب العالمین تھا، وہ اللہ دیکھ رہا تھا، اس لیے میں نے آواز لگا دی کہ مالک دیکھ رہا ہے۔ وہ صرف گھر کا مالک نہیں تھا، وہ سارے کائنات کا مالک تھا۔ تو میرے عزیز اکرام، ہمارے دلوں کے اندھیریاں جب چھٹ جاتی ہے، اندھیریاں دلوں سے ختم ہو جاتی ہے، تو یہ نور نصیب ہوتا ہے کہ رات کے اندھیرے میں بھی مالک کا خیال ہوتا ہے، مالک کے دیکھنے کا خیال پیدا ہوتا ہے۔ قرآن صاف کہہ دیا کہ وہ اللہ ہے، نہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے، لا تأخذہ سنۃ، وہ نہ اونگتا ہے، اللہ نہ سوتا ہے، وہ ہمیشہ دیکھ رہا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سفر میں چلے، رفقا ساتھ میں ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سفر میں چلتے چلتے رفقا ساتھ میں ہیں، ایک بکری چرانے والا جنگل میں، شہر میں بستی میں دیہات میں نہیں، جنگل میں رہنے والا بکریاں چرا رہا۔ ملاقات ہوئی، امتحان کے طور پر کہا کہ بھائی ایک بکری ہمیں دے دے، پیسے دیں گے، بکری خریدیں گے، اور تو کہہ رہا روزہ ہے، تیرے افطار کے لیے گوشت بھی دیں گے، ڈبل آفر، پیسے بھی دیں گے، گوشت بھی دیں گے، بکری ہمیں بیچ دے۔
جنگل ہے، مسجد کا آنگن نہیں، جنگل ہے. کہا دیکھو یہ بکریاں میرے نہیں ہیں، یہ میرے مالک کے ہیں. فوراً وہ کہتے ہیں امتحان کے طور پر کہا کہ دیکھو بکری بیچ دو، پیسے دیں گے، گوشت بھی دیں گے. مالک پوچھے تو کہہ دینا کوئی بھیڑیا آ کر کھا گیا، جانور اٹھا کر لے گیا، جنگل کا معاملہ ہے. مالک مان لے گا، بات پر یقین کر لے گا، ایسا کہہ دینا. اب وہ جنگل میں بکریاں چرانے والا کہتا ہے اللہ کہاں گیا؟ اور مالک کو تو میں بول سکتا ہوں جھوٹ، اور مالک کی آنکھوں میں مٹی ڈال سکتا ہوں، مگر کبھی نہ سونے والی وہ آنکھیں دیکھ رہی ہے رات کے اندھیرے میں بھی، اور دیکھ رہی ہے دن کے اجالے میں بھی، اور دیکھ رہی ہے مسجد کے چار دیوارے کے اندر بھی، اور اسی طرح دیکھ رہی ہے بازار اور دکان اور کھیتوں میں بھی. کبھی نہ سونے والی وہ آنکھیں ہمیشہ دیکھ رہی ہے. میں اس مالک کو کیا کہوں؟ جنگل میں بکریاں چرانے والا چرواہ، اس کے دل میں بات جاگی ہے، اللہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے. ہم جھوٹ نہیں بول سکتے، دھوکہ نہیں دے سکتے، غداری نہیں کر سکتے، مکاری نہیں کر سکتے. وہ دیکھ رہا ہے. اس کا موجود ہونے کا خیال ہونا یہ سب سے بڑا علم ہے. اس کے موجود ہونے کا خیال نکل جانا یہ سب سے بڑی جہالت ہے. 3 محنتوں سے بس یہی چاہا جا رہا ہے، خانقاہی محنت ہو یا پڑھنا پڑھانا مدارس کا ماحول ہو یا دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت ہو. یہ تینوں محنتوں سے بس یہی چاہا جا رہا ہے ہر ایک نوجوان کے دل میں یہ بات پیدا ہو جائے. ہر ایک دنیا سے روانہ ہونے کے قریب کچھ گھڑیاں رکھنے والے بوڑھے حضرات یہ دل میں بات پیدا کر لے، اور 4 دیواری میں رہنے والے بہنیں اور بیٹیاں مائیں ان کے دلوں میں بھی یہ بات پیدا ہو جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معمول کہ بازار میں گشت کیا کرتے تھے اور دیکھتے تھے میری مملکت میں کوئی جھوٹ بول کر تو کاروبار نہیں کر رہا، دھوکہ دے کر تو مال نہیں بیچ رہا، مال کا عیب چھپا کر، سامان اور چیزوں کا عیب چھپا کر، اس کی خوبیاں اور تعریف سنا کر بیچ تو نہیں رہا. چلتے چلتے دیکھا کھجوروں کی ڈھیر لگی ہوئی ہے، کھجوروں کی ڈھیر، اور گراہک کی ریل پیل، خریدنے والوں کا مجمع جمع ہوا ہے. حضرت قریب جا کر دیکھے کیا بات ہے، بہت کم قیمت میں بک رہا ہے، اس لیے اتنے سارے لوگ جمع ہوئے ہیں. یوں کھجوروں کے ڈھیر میں ہاتھ ڈالا تو کیا پتا چلا اندر میں گیلے اور کچے کھجور اور اوپر میں سوکھے. لوگ اوپر کی سوکھی کھجور دے کر خرید رہے ہیں مگر اندر میں گیلے اور کچے ہیں. یہ نقصان ہوگا. کرناٹک کے ہمارے ایک علاقہ ہے جس کو بیاڈگی کہتے ہیں. بیاڈگی مرچی کے نام سے مشہور ہے. وہ بستی کا نام ہی بیاڈگی اس لیے ہے کہ وہ مرچی کا نام ہے، اور مرچی بہت زیادہ بکتی بھی ہے. ایک جگہ ہم لوگ گئے تو دیکھا کہ مرچی کا ڈھیر لگا ہوا ہے. ایک تھر لگاتے اور بورویل سے پانی یوں چھپڑتے اس پر، جیسے گھر کا کیورنگ ہوتا ہے اس طرح پانی چھپڑتے، پھر اس پر مرچیاں ڈالتے، پھر چھڑکتے، پھر مرچیاں ڈالتے، پھر چھڑکتے. وہ اندر کا بہت سارا مال گیلا ہوتا جس سے اس کا وزن ہائی ہو جاتا، بڑھ جاتا، اور مارکیٹ میں کم قیمت میں بیچو تو لوگ لے جائیں گے. اب قیمت کو اور وزن کو ٹیلی کرو، گھاٹا لینے والے کا ہوا اور دینے والے کا نفع ہو گیا، فائدے میں آ گیا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. کھجور اندر میں گیلی اور کچی ہے اور اوپر سوکھی ہے. فوراً ڈانٹ کر کہا کہ تم نے سیکھا نہیں کاروبار کس طرح کیا جاتا ہے، جاؤ مسجد نبوی میں اور جا کر پہلے سیکھو. ہمیں فرصتی کہاں کہ امام صاحب کی خدمت میں آ کر بیٹھ کر پوچھے میں فلاں کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں، مولوی صاحب آپ مشورہ دو اس کو شروع کرنے کا کیا شریعت میں طریقہ ہے اور کس طرح کرنا چاہیے. مفتی صاحب آپ سالوں سال استاد کی جوتیاں سیدھے کر کے، استاد کے ڈنڈے کھا کر ہمارے لیے تم نے ایک بہت بڑا تحفہ لے کر آئے ہیں، اور ہماری رہبری کے لیے اللہ نے آپ کو بنا رکھا ہے اور آپ کو اتنی عظیم دولت سے نوازا ہے. آپ ہماری رہبری فرمائیں، فلاں فلاں کاروبار، فلاں فلاں تجارت، فلاں فلاں مشاغل میں رہوں کیسا اور مجھے رہنے کا کیا حکم دیتا شریعت. وقت ہی ہمارے پاس نہیں ہے. اللہ ہم سب کو سمجھا دے. ہوا کیا،
جیسے دن کے اجالے میں بازاروں میں چکر کاٹتے، اسی طرح معمول تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا رات کے اندھیرے میں گلیوں میں گشت لگایا کرتے تھے، رات کے اندھیرے میں چہرے پر نقاب باندھ کر تاکہ کوئی پہچانے امیر المومنین ہے، بادشاہ وقت ہے، کوئی نہ پہچانے، نقاب باندھ کر گلیوں میں چکر کاٹتے، اور چلتے چلتے ایک جھوپڑے کے قریب پہنچے تو اندر میں کوئی باتیں ہو رہی ہے، اندر میں کوئی بات چیت ہو رہی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یوں کان لگا کر سننے لگ گئے، آخر کیا بات ہو رہی ہے، سنے تو صحیح۔ اندر میں ماں بیٹی کے درمیان بات چل رہی ہے۔ کیا بات ہو رہی تھی؟ بیٹی کہتی کہ اماں روزانہ جتنا دودھ بکریاں دیتے تھے نا، آج اتنا دودھ نہیں ملا، بڑا کم دودھ ملا ہے، اور تھوڑے دودھ سے گھر کا گزارا کیسا چلے، کیا کریں، دودھ بہت کم آیا ہے۔ فوراً اماں کہتی ہے حقیقت نہیں، امتحان کے طور پر ماں بھی ماں تھی، دیکھنا چاہتی تھی آخر میرے بیٹی کا تعلق اللہ سے کتنا جڑا ہوا ہے، اس رات کے اندھیرے میں جھوپڑی میں میری بیٹی میرے مالک سے کتنا خوف کھاتی ہے، اور اس کا خیال کتنا حاصل ہوا ہے، کتنا رابطہ اور تعلق نصیب ہوا ہے، یہ دیکھنے کے لیے بیٹی کو ماں سب کہتی ہے کہ بیٹی گھبرانا نہیں، کیوں پریشان ہوتی ہو، دودھ ہی تو کمایا ہے، پانی ملا لے برابر ہو جائے گا، کہاں کسی کو پتا چلے گا، پانی ملا لے تو ہو جائے گا۔ ہمارے دوست مذاق میں کہتے ہیں وہاں دودھ میں پانی ملانے کی بات آئی تو رات کے اندھیرے میں جھوپڑے میں رہنے والی گھبرا گئی، ڈر گئی، اللہ کا دھیان ہونے کی وجہ سے یہاں تو پانی میں دودھ ملایا جاتا ہے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، وہاں دودھ میں پانی ملانے کی بات ہے، یہاں تو پانی میں دودھ ملایا جاتا ہے، جیسا بھی کرو سفیدی سفید نظر آتا ہے۔ ہوا یہ اماں ٹھیک ہے تیرا کہنا، مگر کیا معلوم نہیں کہ ہمارے امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کیا ہے اور اس کا حکم دیا ہے کہ کوئی دودھ میں پانی ملا کر نہ بیچے، کوئی اناج میں کنکریاں جما کے نہ بیچے، دھوکے سے کاروبار نہ کریں، اعلان کیا ہے، آپ کو معلوم ہے نا۔ پھر امی ایک قدم اور آگے بڑھ کر بیٹی کو جانچ رہی ہے، معلوم کرنا چاہتی ہے آخر میری بیٹی کا تعلق اللہ سے کتنا جڑا ہوا ہے۔ پھر کہتی کہ بیٹی کیوں گھبراتی ہو، کہاں تیرا امیر یہاں آ کے دیکھ رہا ہے، وہ آرام کر رہے ہوں گے اپنے گھر میں، کیوں گھبراتی ہو، ملا لو پانی ملا لو، گھر کے ضرورتوں کا مسئلہ ہے، بس اتنا کہنا تھا۔ پھر ایک قدم اور آگے بڑھ کر بیٹی کہتی ہے، ماں تو ماں تھی تو بیٹی بھی ایسی، بیٹی کہتی کہ اماں تیرا کہنا ٹھیک ہے، امیر المومنین گھر میں آرام کر رہے ہیں، امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے، مگر میرا اور آپ کا امیر المومنین کا رب العالمین اللہ دیکھ رہا ہے، کبھی نہ سونے والی اس کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ تو میرے عزیزوں پتہ چلتا ہے وہ جنگل کا چرواہا ڈر رہا ہے، مالک دیکھ رہا ہے، یہاں میں بکری نہیں بیچ سکتا مالک کی اجازت کے بغیر، یا جھوپڑی میں رہنے والی رات کے اندھیرے میں جوان بچی ڈر رہی ہے، مالک دیکھ رہا ہے، یہاں میں درداری نہیں کر سکتا۔ یہ دولت حاصل ہو جائے اور قسم رب کریم کی، جس دن یہ بات مسلمانوں کے دل میں پیدا ہو جائے گی، جس دن یہ بات ہم نوجوانوں کے دلوں میں پیدا ہو جائے گی، پھر انشاءاللہ قدم قدم پر سنبھل کر قدم رکھنا آسان ہو جائے گا، ورنہ ہماری گاڑی چلتے چلتے نو انٹری میں کبھی پھنس گئی تو پھر کوئی راستہ نہیں رہے گا، نہیں معلوم کون سے دن موت کی گھڑی آنے والی اور کس دن ہمیں اٹھا کر لے جانے والے۔ چوکن ہو کر یہ دولت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہم اپنے آپ کو لگائیں، اپنا وقت دیں، یہ وقت دیے بغیر یہ دولت حاصل نہیں ہوتی، مال لگائے بغیر یہ دولت حاصل نہیں ہوتی، اپنے آپ کو کسی اللہ والوں کے صحبت میں، کسی اللہ والوں کے جوتے سیدھے کرنے بغیر یہ دولت حاصل نہیں ہوتی۔ بہن الدانا رحمت اللہ علیہ مجذوب ایک بزرگ ہے، بہن الدانا رحمت اللہ علیہ مجذوب ایک بزرگ ہے، دیکھا بازار میں بیٹھے بیٹھے ایک کونے میں رو رہے ہیں، ان کے رونے کو دیکھ کر ہارون رشید رحمت اللہ علیہ نے پوچھا حضرت کیا بات ہے، کیوں آنسو ٹپکا رہے، کیا مسئلہ ہے، کہو تو صحیح کیا پرابلم ہے۔ ہارون رشید تو نہیں جانتا میں کیوں رو رہا ہوں،
अरे आप समझाओ तो, समझ में आ गया, समझाओ तो सही। इसरार करने के बाद बहलुल रहमतुल्लाह कहते हैं कि हाँ हारून रशीद, कहा कि हारून रशीद बड़ी कोशिश में लगा हूं मखलूक को मालिक से जोड़ने का, मखलूक को मालिक से जोड़ने का बड़े कोशिश और मेहनत में लगा हूं। फिर क्या रिजल्ट मिला, क्या जायजा सामने खुला, क्या बात है, आखिर क्या हुआ, तुम्हारी मेहनत का कोई नफा मिला, कोई नफा दिखा? फिर कहते कि हाँ कोशिश तो बड़ी कर रहा हूं, बस इतना हुआ है कि मालिक खुद आगे बढ़कर मखलूक को गले लगाने तैयार है, मालिक खुद आगे बढ़कर गले लगाने को तैयार है, मगर मखलूक अपने कामों में मशगूल है। कोई दुकान वाला दुकान में मशगूल, पलटने को फुर्सत नहीं, कोई खेती वाला खेती में मशगूल, कोई पलटने को तैयार नहीं, कोई नौकरी वाला अपनी नौकरी में मशगूल, पलटने को तैयार नहीं। ये हाल हो रहा है, तभी तो बैठ के रो रहा हूं कि अल्लाह करे अल्लाह के बंदे अल्लाह की तरफ पलट जाए, फिर जाए। वक्त गुजर गया, कुछ वक्त के बाद देखा हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह कब्रिस्तान के करीब से गुजर रहे थे, कब्रिस्तान के करीब से गुजर रहे तो देखा कि बहलुल रहमतुल्लाह अलैह कब्रिस्तान में बैठे हुए हैं और वहां भी रो रहे, बाजार में रो रहे थे। ये हाल समझ में आया था कि मखलूक जुड़ने को तैयार नहीं, मालिक इंतजार में है, मालिक मुंतजिर है। अब यहाँ कब्रिस्तान में पूछे क्या बात हो गई, वहां भी रो रहे थे, यहाँ भी रो रहे हो? फिर कहते कि हाँ हारून रशीद, जो मेहनत वहां कर रहा था वही मेहनत यहाँ भी कर रहा हूँ, मामला अलग हो गया है। वहां मालिक इंतजार कर रहा था मेरे बंदे पलट कर आए तो मैं गले लग जाऊं, मेरे बंदे तौबा मांग, माफी मांग ले तो मैं माफ कर दो, इंतजार मालिक कर रहा था। मगर यहाँ बंदे तरस रहे हैं, बंदे तिल मिला रहे हैं, बंदे तड़प रहे हैं, मगर मालिक पलटने को तैयार नहीं। अजीजों, जब तक सांस है तब तक चांस है, सांस गई तो चांस भी, बोलो चांस भी गई। तो मौका है, इसी मौके में अल्लाह हम सबके लिए आसान फरमा दे। अल्हम्दुलिल्लाह इसी मस्जिद में मशवरा होने वाला है 3 तारीख को, गालिब इतवार को, क्या तारीख है, 3 मशवरा होने वाला है। अब ये मशवरे में हम अपने आप को जोड़े, हम अपने आप को जमाएं, बड़ों के दरमियान मशवरे में बैठे, जिनकी जिंदगी अल्लाह के दीन की खिदमत में खपी है, इनके सोहबत में बैठने पर ही हमारी रहबरी हो सकती है, इनके दरमियान बैठने पर ही हमारी रहबरी हो सकती है। सही गलत को समझने का मौका इन हजरात के सोहबत में बैठने पर होगी। जब हमारा मशवरा तय हुआ है, हम इसकी दावत चलाएं, इसकी मेहनत करें, जोरदार मेहनत करके सबको जमाएं, एक एक नौजवान इन मशवरे में शरीक हो, एक एक बड़े बूढ़े तमाम हजरात इस मशवरे में शरीक हो, ताकि इस मशवरे में होने वाला खैर उसमें हमारा हिस्सा लग जाए। अल्लाह हम सब के लिए आसान फरमा दे। ये खादिम, ये आजीज आपकी खिदमत में एक दरख्वास्त लेकर आया है, चलते चलते दरख्वास्त में आपके सामने रख दो। मैं हूँ कर्नाटक से, हुबली, धारवाड़, बेलगाम, गोवा, ये इलाका माशाल्लाह आप जानते हैं कसरत से जमाते आना जाना होता है। बहुत सालों के बंजर इलाका, ये जंगली इलाका, जिस इलाके में हबशियों की बहुत बड़ी तादाद है। पुर्तगाल के सफर के मौके पर यह हबशियों की बड़ी तादाद हमारे इलाके में आई। जब आने के बाद जंगलों में कूली मजदूरी में लगे रहे, जब आज़ादी के मौके पर लाने वाले चले गए, मगर आने वाले मजदूर किस्म के लोग, ये गरीब फकीर किस्म के लोग रह गए, इनकी आबादी बढ़ते गई, इनके बहुत सारे बस्तियां आबाद हुए जंगलों में। इनके दरमियान में कोई अपनी मेहनत तो नहीं हुई, अल्लाह हमें माफ़ फरमाए, मगर ईसाइयत की मेहनत हुई, वर्विशन की मेहनत हुई, कादियानियत की मेहनत हुई, जिसकी वजह से बहुत बड़ा अमला इस्लाम से दूर हो गया, ईमान से दूर हो गया। इतना मुबारक अमला हो मगर हाथ से निकल गया। अल्हम्दुलिल्लाह ये जमातों के आने जाने की बरकत है। गुजरात के अकाबिर उलमा के जलसे प्रोग्राम होते रहे, इन तमाम जो है मशवरे मुज़ाकिरों की बरकत से अल्लाह का एहसान है। मौलाना शेख हमीद साहब लोहारवी है, मौलाना खलील दीवा वाले हैं और अकाबिर उलमा है आपके गुजरात के। इन हजरात के मशवरे से मुस्तकिल 17 आदमी के ट्रस्ट बनी है, जिस ट्रस्ट में हमारे डुगरी के खलील भाई भी हैं, हाजी इनुस काजी, हाजी साहब इन्हें काजी साहब भी, क्या नाम उनका, इनुस भाई है कोसंबा के। इसके अलावा और भी हजरात हैं, 17 हजरात की जमात बनी, इसमें उलमा भी है, दावत के जिम्मेदार हजरात भी है और हजरात भी है। ये ट्रस्ट बनी, अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहा है। 17 साल से पतरे के सेट में वहाँ बच्चे पढ़ रहे थे,
230 लड़कियां हैं और एक जगह 80 लड़के हैं और एक जगह 130 लड़के हैं। ये 3 इदारे 16 साल से पतरे के सड़ में चल रहे थे। फिर मुस्तकिल ट्रस्ट ने मशवरा किया ये अच्छा खासा एक इदारा बनाना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह इदारे का निज़ाम इन्हें तामीरी काम शुरू हुआ। अब चलते चलते दीवारें पूरा होने को है। 7 फीट तक दीवार पहुंचे हैं। जहां पर खुद में वहां रहने वाला बासिंदा हो 7 फीट पहुंचे, उसके बाद और 4-5 फीट बढ़ेगा। फिर स्लैब डालने का मसला है। अब इस स्लैब के लिए इंजीनियर साहब ने कहा है 1200 बोरिए सीमेंट की सख्त ज़रूरत है। उसी के लिए मैं आपकी खिदमत में आया हूँ। अल्लाह हम सब की ज़रूरतों को पूरा करता है। अल्लाह के दिए हुए माल को अल्लाह के कलाम के लिए और उस बंजर इलाके के लिए लगा दे तो इंशाअल्लाह बहुत बड़ा नफ़ा होगा। अपने घर से 1 बोरिए भी दे दे तो भी तकादे पूरे होंगे, या हर फर्द से 1 बोरिए दे तो भी तकादे पूरे होंगे। अल्लाह हम सब के लिए आसान फरमा दे। कहीं सुनी बातों पर अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता